أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلی علی محمد وآل محمد. ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب الزکوٰۃ اور ہم پہنچے ہیں السادسہ یعنی المسألۃ السادسہ. کہہ رہے ہیں کہ اذا ملک نخلا قبل ان یبدو ثلاث امرته فالزکوٰۃ علیہ. جب مالک ہو جائے انسان، نخل کا مالک انسان، صحیح ہے، یہ انسان نخل کا کھجور کا مالک ہو، اور اس سے قبل کہ وہ مثلا کھجور جو ہے جو پھل ہے وہ لال ہو یا پیلا ہو، فالزکوٰۃ علیہ، یعنی مالک ہو گیا. کھجور ہے یا جو پھل ہے، ثمر ہے کا جو پھل ہے وہ لال پیلا بعد میں ہوا ہے، صحیح، تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ اسی پر ہوگی جو مالک ہوا ہے، صحیح. وَكَذَا إِذَا اشْتَرَىٰ ثَمَرَتُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ فَإِنْ مَلَكَ الثَّمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَالزَّكَاةُ عَلَى الْمُمَلِّكِ. کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کوئی پھل خریدے صحیح طریقے سے، جو طریقہ بتایا گیا تجارت کا، جو اصول ہیں، قاعدہ ہے، قوانین شریعت ہے، اسی طریقے سے خریدے اور پھر وہ پھل کا مالک ہو جائے بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی وہ اس کا مالک ہو جائے کہنے کے بعد، یعنی جب پھل آ گئے لال پیلے ہو گئے اس کے بعد وہ مالک ہو، یعنی لال پیلا ہونے کے بعد. فالزکوٰۃ علی المملک، تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ مملک پر ہے. کیوں؟ تو جب اس نے خریدا ہے سامنے والے نے تو اس وقت مالک پہ زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی. پہلے والا مسئلہ کیا کہتا ہے کہ جب جو ہے مالک کو انسان کھجوروں کا اور اس کا پھل جو ہے وہ لال پیلا ہو جائے تو زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ اسی مالک پر ہوگی. تو کہہ رہے ہیں اگر دوسرے مسئلے میں کیا ہے کہ کوئی انسان خریدے، صحیح طریقے سے خریدے، جو طریقہ اور رسول قانون ہے اس کے تحت خریدے، اور کب خریدے؟ جب وہ پھل لال پیلے ہو جائیں، جب خریدے تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ مملک پر. کیوں؟ چونکہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، بعد میں سے خریدا ہے خریدار نے، تو مملک پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی جس نے اس کی ملکیت دی ہے. پل اولا الاعتبار بکل تمران، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے میں جو اعتبار کیا گیا ہے وہ یہ اولا ہی ہے اس میں کہ تمر، جب وہ تمر ہو جائے، جب اسے تمر کہا جا سکے تو اس وقت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ اسے یعنی تمر ہونے کے بعد بیچے تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ مالک پر. اور کیا تمر ہونے کے بعد بیچے تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ مالک پر. اور اگر جو ہے اس سے پہلے بیچے تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ خریدار پر، مشتری پر. بات واضح ہوئی؟ لتعلق الزکوٰۃ بما یسمى تمران، زکوٰۃ جو متعلق ہوتی ہے اس چیز کو ہوتی ہے جو تمر ہو، جسے تمر کہا جا سکے. زکوٰۃ اس وقت متعلق ہوگی جب اسے تمر کہا جا سکے. لا بما یسمى بسرا، نہ کہ جیسے بسر کہیں تو اس وقت زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، نہیں، بلکہ جب وہ باقاعدہ سے تمر کہا جا سکے، یعنی اسے باقاعدہ جو ہے کھجور کہا جا سکے، اس وقت پر زکوٰۃ واجب ہوگی. نہ کہ مثلا اس کا جو ہے مول آ گیا ہے یا پھول آ گیا ہے مثلا جو ہے یا تھوڑی بہت نکلی ہے، نہیں، کھجور کہا جا سکے، کھجور ہو گئی ہے، اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی. السابعہ المسألۃ السابعہ حکم ما یخرج من الارض مما یستحب فیہ الزکوٰۃ. کہہ رہے کہ وہ جو چیز زمین سے نکلتی ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہے ان چیزوں کا حکم ہے جن پر زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے. یعنی جو چیز زمین سے نکلتی ہیں ان پر زکوٰۃ مستحب ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ حکم الاجناس الاربعہ، یعنی جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اور ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان کا حکم وہی ہے جو اجناس اربعہ کا ہے. اجناس اربعہ کیا تھے؟ گیہوں، جو خرما، کشمش. تو جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان پر زکوٰۃ مستحب ہے. حکم کیا ہے ان کا؟ حکم الاجناس الاربعہ، ان کا وہی حکم ہے جو اجناس اربعہ کا حکم ہے. یعنی نصاب میں اور جو طریقے بتائے ہیں، جو احکام اس کے بتائے ہیں، مثلا فی قدر النصاب، نصاب میں وہی حکم ہے جو اجناس اربعہ کا ہے. کیفیت ما یخرج منہ، اور کیسے نکالے مثلا جو ہے کیفیت کے بارے میں اس کے وہی حکم ہے جو اجناس اربعہ کا ہے. وہ اعتبار السقی، اور پانی دینے کا حکم بھی وہی ہے جو اجناس اربعہ کا ہے. اجناس اربعہ جو آپ نے پڑھی ہیں اسی کے اعتبار سے جو حکم ان کا ہے، چاہے وہ نصاب کے اعتبار سے ہو
یا کیفیت خروج کے اعتبار کیسے نکالیں گے یا پانی دینے کے اعتبار سے، وہ سب حکم ایک ہی حکم ہے، وہی حکم ہے جو اجناس ادا کا ہے۔ نصاب آپ جانتے ہیں، نصاب جو ہے وہ 147 کلو مثلاً جو ہے، کیفیت کب نکالیں گے، کیسے، یعنی جب وہ پھل ہو جائے، اسے وقت نکالیں گے، نہ کہ جو ہے وہ پھل ہونے سے پہلے یا لال پیلے ہونے سے پہلے نہیں، بلکہ جو جیسے اس میں حکم ہے کھجور کا یا ان کا کہ وہ پھل ہو جائے، صاف ہو جائیں، صحیح ہے، گیہوں جو ہے وہ چھلکوں سے الگ ہو جائیں، جو الگ ہو جائے، سب باتیں بتائی تھی نا سر، اس وقت میں نکالیں گے۔ تو ایسی جو ہے وہ کیفیت اس میں بھی وہی حکم لگے گا ان چیزوں میں جو زمین سے نکلتی ہیں، بس۔ اور اسے مثلا غلے کی صفت اس پر صفت سے متصف ہو جائے، غلہ کہا جا سکے، یہ سب چیزیں جو ہیں، یا پھل ٹوٹنے کے بعد جیسے مثلا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اعتبار سب آپ سب پورا پڑھ چکے ہیں۔ پانی نہر سے آیا ہے، بارش کا برسا ہے تو اس کا مثلا حکم الگ ہے، پانی اپنے آپ سے محنت سے دیا ہے، ڈول سے دیا ہے، اسی چیزوں کے ذریعے مثلا جو اس کا حکم الگ ہے، دونوں ہوئے ہیں تو اس میں کم اور زیادہ دیکھیں گے، اسی اعتبار سے حکم لگایا جائے گا، زکات نکالی جائے گی۔ سب برابر ہے، دونوں برابر ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کا مثلا جو ہے 15واں حصہ جو ہے وہ مسئلہ جی۔ اب آئیے اور اپنی مال تجارت کے بارے میں، والبحث فیہ وفی شروط ہی، بحث مال تجارت میں اور اس کے شروط میں، و احکام ہی اور اس کے احکام کے بارے میں، یہ ہے وہ بحث ہے، اس میں اس کے شروط کے بارے میں، اس کے کیا شرائط ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں۔ عمل اول خود مالی تجارت، کب اس میں زکات ہے وہ مثلا مستحب ہے یا کب اس سے زکات نکالی جائے گی، فہو یا خود مالی تجارت کون سا مال ہے، کسے کہتے ہیں، کیا ہے، کہہ رہے ہیں فہو المال الذی ملک بعقد معاوضہ، کہہ رہے ہیں کہ مالی تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو ملکیت بنے عقد معاوضہ کے ذریعے، یعنی کچھ لے کے کچھ دینا، یعنی مقابل میں عوض دینا اس کو، یعنی ایک چیز ہم لے رہے ہیں تو اس کو عوض دینا عقد کے ساتھ، یعنی پیسے دے کے جنس لینا، سامان لینا، یا سامان اصلا، تو اس طرح جو ہے وہ تجارت، مال تجارت کیا ہے، وہ ایک ایسا مال ہے کہ جو ملکیت بنایا جاتا ہے عقد معاوضہ کے ذریعے، یعنی ایسے عقد کے ذریعے جس میں دونوں طرف سے لین دین ہوتا ہے، ہاں، یعنی کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کا عوض ہے وہ دیا جائے، وقوع سے در رہی ہے اقتصاد، اور اس سے مقصود کیا ہے، اقتصاد حاصل کرنا، کمانا، بھلے وقوع سے در رہی وقوع مال تجارت، اقتصاد یعنی کمانا، فائدہ، اقتصاد کا سر پڑنا ہے، نہیں کمانا، فائدہ اٹھانا، یعنی اپنی ملکیت کے بعد، فلو انتقل الیہ بمیراث، یعنی وہ مالک ہو جائے، فلو انتقل الیہ بمیراث تو ہے لم زکی، اگر مال منتقل ہو کسی انسان کی طرف، کسی انسان کو مال ملے میراث میں یا گفٹ ہدیہ میں، کسی نے ہدیہ کر دیا، لم زکی تو اس پر زکات واجب نہیں ہے، یعنی مستحب، یعنی بات واجب نہیں مستحب کی بات چل رہی ہے، یعنی یہاں مستحب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مال میراث میں ملا ہے یا ہدیہ ملا ہے تو اس میں زکات نہیں ہے۔ وَكَذَا لَوْ مَلَّكَهُ لِلْثَنِيَّةِ، اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ کوئی چیز انسان جو ہے وہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے مثلا کوئی چیز لے رہا ہے، مالک ہے کسی چیز کا، کس لیے کہ گھر میں استعمال کریں گے، رکھ کے استعمال کریں گے، مثلا ضرورت ہے ہمیں استعمال کے لیے، استعمال کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِلتِّجَارَةِ، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مال اس نے تجارت کے لیے خریدا ہے، ثم نبع الثنیہ، خریدا کیا کے لیے تھا، تجارت کے لیے، پھر زیادہ کیا کر دیا، گھر میں استعمال کے لیے، بعد میں بھائی گھر میں تو استعمال کر لیں گے، یہ اچھی چیز ہے مثلا بھائی پسند ہے اور بھائی گھر کو ہمیں ضرورت اس کی پڑے گی تو لہٰذا اسے مت نکالو بلکہ اسے رکھ لو، روک لو اسے، تاکہ ہمارے گھر میں کام آ جائے۔ اب آئیے وہ مشروط، پہلا کیا تھا مال تجارت میں، بحث تھی خود مال تجارت میں، دوسرا تھا اس کے شروط کے بارے میں گفتگو، آئیے اس کے شروط کیا ہیں، وہ اما شروط فثلاثہ، شروط کتنے ہیں، 3 شرطیں ہیں، فثلاثہ، الاول شرط الاول النصاب، سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ نصاب ہونا چاہیے، نصاب سب سے پہلی شرط ہے،
نصاب کتنا ہے؟ 847 کلو مثلا، یعنی اس کا غلات کا. جی تو غلات میں نصاب مثلا 847 کلو اجناس اربعہ میں مثلا، یا سونے چاندی کا نصاب مثلا 20 درہم یا 200 درہم مثلا، 20 دینار سونے میں اور 200 درہم چاندی مثلا میں زکات واجب ہوتی ہے. وَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ، اور اعتبار کیا گیا ہے اس کے وجود کا پورے سال، یعنی پورے سال کو مل کے اور اتنا پورا نصاب رہے، یعنی پورے سال پورا نصاب رہے ہماری ملکیت میں، پورا نصاب ہو ہمارے پاس پورے سال. فَلَوْ نَقَصَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَلَا يَوْمًا، اگر کم ہو جائے سال کے درمیان چاہے ایک ہی دن کیوں نہ ہو، فَلَوْ نَقَصَ اگر کم ہو جائے فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ سال کے درمیان، وَلَوْ يَوْمًا چاہے ایک ہی دن کیوں نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے، ایک ہی دن کیوں نہ ہو چاہے، کیا ہوگا؟ سقط الاستحباب، تو استحباب زکات جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. شرط کیا ہے؟ وَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ، یعنی اس کا پورے سال نصاب کا باقی رہنا ہماری ملکیت میں ضروری ہے، یعنی مالک کے پاس پورے سال نصاب رہنا چاہیے. اگر ایک دن سال کے درمیان کم ہو گیا نصاب صحیح تو سقط الاستحباب، استحباب سخت ہو جائے گا. فَلَوْ مَضَىٰ عَلَيْهِ مُدَّةٌ يُطْلَبُ فِيهَا بِرَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ زَادَ، اگر ایک مدت تک اتنا مال باقی رہا جتنا ہمارا اصل مال تھا، کتنا؟ فَلَوْ مَضَىٰ عَلَيْهِ مُدَّةٌ، ایک مدت گزر گئی، يُطْلَبُ فِيهَا بِرَأْسِ الْمَالِ ثُمَّ زَادَ، کتنا رہا؟ جتنا مال تھا، جو اصل مال، رأس مال ہے اصل مال، ثُمَّ زَادَ پھر وہ بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ یعنی ہول جو ہے سال جو ہے وہ کب سے شمار جو ہے وہ ہوگا اصل سے، یا جب اس نے اس کو خریدا ہے اس وقت سے، کب سے شروع ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کانا حول الاصل ہاں من حین الاختیار، سال کب سے مانا جائے گا؟ جب سے اسے خریدا ہے. وحول زیادہ من حین ظہورها، اور زیادہ کب سے مانا جائے گا؟ جب وہ زیادہ ہوا ہے. اصل سال کب سے ہے؟ خریدنے کے وقت سے. ایک مال خریدا، اس مدت گزر گئی، وہ اتنا ہی رہا، بعد میں پھر بڑھ گیا، تو اس کا سال کب سے شمار ہوگا؟ جب بڑھے ہوئے کا سال ہے وہ جب سے شروع جب وہ بڑھا ہے، اور اصل کا سال جو ہے جب سے خریدا ہے. بات ہوئی بات؟ اصل کا سال کب سے شروع ہوگا؟ جب سے خریدا ہے، اور بڑھے ہوئے کا کب سے ہوگا؟ اضافہ ہوا ہے مال میں جب سے اضافہ ہوا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اضافے کا سال بھی ہم اسی وقت سے مانیں گے جب خریدا تھا ہم نے، وہ مدت اس میں شمار نہیں ہوگی. الثانی پہلے کیا تھا؟ پہلی شرط کیا ہے؟ النصاب. دوسری کیا ہے؟ ان یطلب براس المال او زیادہ. یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، جو وقت تمام ہو چکا. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سیجی. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. طالعوا وراجعوا وتباحثوا، مطالعہ کرو، مراجعہ کرو، مباحثہ کرو، تاکہ جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آ جائے، اور جو آ گیا وہ دماغ میں بیٹھ جائے، ذہن نشین ہو جائے انشاءاللہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.